الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد انسان دو چیزوں کا نام، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے، وہ چیزیں جن کو اللہ نے ایک ترتیب سے بنایا وقت کے ساتھ، وہ عالم خلق ہے۔ جیسے دنیا کے بارے میں فرمایا خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور پھر 4 دن اس کے اندر انسانوں کے لیے خزانے رکھے، تو 6 دن میں یہ زمین بننے کا پروسیس مکمل ہوا۔ تو وہ چیزیں جو تدریجاً پیدا ہوئیں ان کو عالم خلق کی چیزیں کہتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آنن فانن پیدا ہوئیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو تمام کی تمام عالم امر کی چیزیں کہلاتی ہیں، جیسے انسان کی روحیں، جنت، جہنم، میزان، عرش، کرسی، قلم، کتاب، یہ سب چیزیں کن سے پیدا ہو گئی۔ تو 2 عالم ہوئے، عالم خلق اور عالم امر، اس لیے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اللہ ہی کے لیے ہے عالم امر اور اللہ ہی کے لیے ہے عالم خلق۔ اور انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ دونوں عالم کا مجموعہ ہے، اس کا جسم عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے فرمایا یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو انسان گویا عالم خلق اور عالم امر کا مجموعہ ہو گیا۔ لیکن اس دنیا میں انسان چونکہ چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے، نظامیت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ ضرورت پڑتی ہے کہ انسان کو روحانی طور پر کوئی خوراک ملے تاکہ یہ روحانی طور پر مضبوط ہو جائے۔ تو نبوت وہابی چیز ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ نبوت تو اللہ نے جس کو چاہا چن لیا، اس کے لیے یہ عطا تھی اللہ کی، مگر ولایت کسبی چیز ہے۔ کسبی سے کیا مراد؟ کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ محنت کرے تو وہ حاصل کر سکتا ہے، یہ ڈویبل چیز ہے، یہ اچیو کی جا سکتی ہے۔ ولایت کا تصور عام بندے کی نظر میں تو ہوتا ہے ہوا میں اڑنا، پانی میں چلنا اور اس قسم کے خرق عادات کا ظہور ہونا، حالانکہ اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہندو لوگ بھی کرتے پھرتے ہیں۔ ولایت کہتے ہیں شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونا۔ جو شخص شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونے لگ جائے وہ ولایت کے پہلے درجے میں آ جاتا ہے۔ ولایت 2 طرح کی ہے، ایک ہے ولایت صغرا اور ایک ہے ولایت کبرا۔ سمجھنے کے لیے آسان لفظوں میں اس کا فرق یہ ہے کہ اگر بندے کے اندر گناہ کی خواہش تو ابھرے، ٹیمپٹیشن تو ہو، مگر بندہ اسے روک لے، اس کو قابو کر لے اور تقاضے پر عمل نہ کرے، تو اس بندے کو ولایت کا پہلا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اس کو ولایت صغرا کہتے ہیں۔ دل چاہتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، مگر شریعت کا پابند رہتا ہے، اپنے آپ کو رکھتا بھی ہے۔ تو اگر جذبہ تو ہے، خیال
تو آتا ہے گناہ کا، مگر اس کے تقاضے پہ یہ لیٹ نہیں جاتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ نہیں دیتا، مضبوط رہتا ہے، جمع رہتا ہے، شریعت کے اوپر پکا رہتا ہے، نفس کو شریعت سے ہٹنے نہیں دیتا. تو اس بندے کو کہیں گے کہ اس کو ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہو گیا کہ یہ ہر کام شریعت کے مطابق اب کرنے لگ گیا ہے. بسا اوقات انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ طبیعت ہی اتنی سلیم الفطرت بن جاتی ہے کہ گناہ کو دل ہی نہیں چاہتا. مثال کے طور پر عام مسلمان آدمی کو اگر کوئی کہے کہ یہ آپ کو سور کا گوشت کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ بے نمازی ہے، داڑھی منڈا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن ایک طبعی کراہت اس کے اندر ہوگی کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. اتنا بتا دو کہ اس ہوٹل پہ سور کا گوشت پکتا ہے، وہ ہوٹل سے کوئی چیز لینے ہی بند کر دے گا، طبعی کراہت کی وجہ سے. جیسے ایک عام مومن کو سور سے طبعی کراہت اللہ نے دے دی ہے اور وہ نام آتے ہی دور ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کو ہر گناہ سے اسی طرح طبعی بعد ہو جاتا ہے، طبیعت ہی جیسا نہیں کرتی. کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، میوزک اتنی بری لگتی ہے کہ اگر مسجد میں کسی کے سیل فون بھی بجنے لگ جائے نا تو کفت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بندہ انجوائے کرتا ہے، دل کہتے ہیں یہ کوئی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. مسجد کے اندر میوزک کی آواز تو وہ کانوں کو بری لگ رہی ہوتی ہے. جب گناہ طبیعت کو برا لگنے لگ جائے، بے ساختگی کے ساتھ شریعت پر انسان عمل کرنے والا بن جائے، گناہ کا تقاضا ہی نہ دل میں ایسا آئے، تو اس کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ. تو دونوں کا فرق ہو گیا، تقاضا اٹھتا رہے اور انسان جبرن شریعت کے اوپر قائم رہے تو یہ ولایت صغریٰ، اور نفس اتنا شریعت کے مطابق ڈھل جائے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبیعیہ بن جائیں. جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی، طبیعت بھی کراہت کرے تو یہ ولایت کبریٰ کا مقام ہوتا ہے. چنانچہ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھاتے تھے تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ حضرت حاجی صاحب کی صحبت میں ہو کے آتا ہوں. چنانچہ گنگو سے چلے تھانہ بھون آ گئے، وہاں حضرت حاجی صاحب سے ملاقات ہو گئی. اب نیت تو کی تھی کہ ملاقات کر کے واپس آئیں گے. حاجی صاحب نے بٹھا لیا، حضرت اجازت ہو جائے تو میں واپس جانا چاہتا ہوں. فرمایا میاں رشید احمد کچھ وقت ہمارے پاس بھی گزار لو. حضرت میں پڑھانے والا استاد آدمی ہوں، تعلیم میرا کام ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ بھائی طلباء کا نقصان ہو. اچھا میاں رشید احمد رات تو ٹھہر جاؤ. حضرت میں رات اگر ٹھہر گیا تو آپ کی خانقاہ میں تو ساری رات ذکر ہوتا رہتا ہے، کوئی اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ تو شب زندہ دار لوگ ہیں، تو مجھے بھی نیند نہیں آئے گی، اور اگر رات کو نیند نہ آئی تو کل میرا سفر کھوٹا ہوگا، تو پھر طلباء کی پڑھائی پہ حرج ہوگا. حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد تمہیں کوئی نہیں جگائے گا، تم سو لینا. ٹھیک ہے حضرت، پھر میں رات کو سو جاتا ہوں. لو جی سونے کا ارادہ کر لیا. حضرت حاجی صاحب نے خادم کو کہا میاں رشید احمد کی چارپائی ہماری چارپائی کے قریب لگا دینا.
یہی اصل ہوتا ہے کہ لوہا جب مقناطیس کے ساتھ رہتا ہے نا تو خود بہت مقناطیسیت اس کے اندر آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہے۔ مقناطیسی فیلڈ ایسا ہوتا ہے کہ مقناطیس لوہے کو بھی مقناطیس بنا دیتا ہے۔ سو گئے، فرماتے ہیں رات میری آنکھ کھلی تو ذاکرین تھے، کوئی تہجد پڑھ رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی اللہ کی ضربیں لگا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا میں سو جاؤں۔ میرے ذہن میں خیال آیا رشید احمد، ورثۃ الانبیاء میں شامل ہونے کی تمنا تو تمہیں بڑی ہے، اور انبیاء کا شعار تو یہ تھا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اب مجھے وہ آیتیں یاد آنے لگ گئی، اور حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے بعد بستر نے مجھے اچھال دیا۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے بستر ان کو اچھال دیتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنے تھکے ہوئے کیوں نہ ہو، کتنی نیند غالب کیوں نہ ہو، چنانچہ اٹھ گیا، وضو کیا، تہجد پڑھی، ابھی فجر میں ٹائم تھا، میں نے بھی اللہ کی ضربیں لگانی شروع کر دی، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ فجر کی نماز پڑھ کے پھر حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد، وہ جو شخص یہاں بیٹھا لا الہ کا ذکر کر رہا تھا وہ کون تھا؟ حضرت وہ نہیں تھا۔ اچھا آپ ذکر کر رہے تھے؟ جی حضرت۔ فرمایا میاں رشید احمد، اگر ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو، ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو۔ تو میں نے کہا کہ حضرت سکھا دیجیے۔ لو، حاجی صاحب نے ٹریپ کر لیا، حاجی صاحب نے بیعت کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ بیعت کرتے ہی میرے دل کی حالت ایسی بدلی کہ میں نے کہا میاں رشید احمد، اتنا سال تو ہم پڑھتے رہے اور پوری زندگی اب پڑھانا بھی ہے، اگر ایک شیخ خود چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس وقت گزاروں تو مجھے اس سے زیادہ شفقت اور محبت تو پھر کبھی نہیں مل سکتی۔ تو میں چھٹی کر لیتا ہوں، کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہوں، وہ پڑھا دے۔ میں نے ارادہ کیا حضرت میں 1 مہینہ آپ کے پاس رہوں گا۔ حاجی صاحب خوش ہو گئے۔ 1 مہینہ حضرت حاجی صاحب نے اپنے پاس رکھا، توجہ دی، تربیت کی، ان کی اچھی نگرانی کی، نظر کی ان کے دل پہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی۔ علمی طور پہ تو پہلے ہی بڑے راسخ تھے، بنے سنورے ہوئے تو تھے ہی صحیح، بس اس میں روح بھرنے والی بات تھی۔ وہ حاجی صاحب نے 1 مہینے میں بھر دی۔ پھر حاجی صاحب نے امتحان لیا کہ نفس مرا ہے یا نہیں مرا۔ ہمارے بزرگ پہلے محنت کرواتے ہیں اور پھر ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بھئی نفس مرا یا نہیں، تب اجازت دیتے ہیں۔ ہوا یوں کہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور حضرت حاجی صاحب اور وہ کسی جگہ کھانے پہ مدعو تھے۔ حضرت حاجی صاحب میاں رشید احمد کو بھی ساتھ لے گئے۔ نوجوان لڑکے تھے، پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ جب وہاں گئے تو سبحان اللہ، پکانے والے نے دسترخوان پہ پتہ نہیں درجنوں ڈشیں رکھی ہوئی تھی کہ بھئی پتہ نہیں میزبان مہمان کو کون سی پسند آئے۔ تو حضرت حاجی صاحب نے ایک پلیٹ لی اور اس کے اندر تھوڑی سی دال ڈالی اور 2 چپاتیاں لی اور میاں رشید احمد کے ہاتھ میں پکڑ کے کہا، میاں رشید احمد دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھانا کھا لو۔ لو جی، ان کو تو دال چپاتی اور خود ماشاءاللہ مرغے چرغے۔ کوئی ہم جیسا مرید ہوتا
ہوتا تو بیعت ہی توڑ دیتا کہ پیر صاحب کو مساوات آتی نہیں ہے. مگر یہ تو حکیم لوگ علاج کرتے ہیں نا بندے کا. وہ سمجھتے تھے کہ جو شیخ کر رہے ہیں حکمت ہے اس کے پیچھے. فیل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اب جب میاں رشید احمد وہاں بیٹھ کے کھانا کھانے لگ گئے تو حاجی صاحب کھانا کھاتے کھاتے اچانک انہوں نے نا ایک وار کیا. میاں رشید احمد دل تو یہ چاہتا تھا تجھے وہ دروازے میں جوتوں کے ساتھ بٹھا دیتا، مگر پھر میں نے کہا چلو دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیتا. بس یہ بات کر کے نا حضرت حاجی صاحب نے چہرے کو دیکھا کہ چہرے پہ ناگواری کے آثار تو نہیں نہ ظاہر ہوئے. تو میاں رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے مسکراتے چہرے کے ساتھ حضرت آپ نے سچ فرمایا، میں تو آپ کے جوتے میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں تھا، اور آپ نے جو مجھے دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا آپ نے تو مجھ پہ احسان فرمایا. حضرت نے فرمایا الحمدللہ. حاجی صاحب نے فرمایا الحمدللہ کہ نفس بھڑکا نہیں، مر چکا ہے. لودھی حاجی صاحب نے اس کے بعد الوداع کیا اور اجازت خلافت دے دی. جب خلافت میں دی تو حضرت گنگوئی کہنے لگے حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر ہی نہیں آتا. فرمایا میاں رشید احمد یہ تمہیں نسبت کی بشارت اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا. اگر نظر آتا تو تجھے کبھی نہ خوشخبری دی جاتی، کبھی نہ دی جاتی. خیر میاں رشید احمد چلنے لگے. حضرت دعا کیجیے مجھے رونا آ جائے. حضرت گنگوئی کو زمانے طالب علم میں رونا کم آیا کرتا تھا. اب جناب واپس آئے تو واپس آ کے نسبت نے پر فروزے نکالنے شروع کر دیے. طبیعت کے اندر ذوق آ گیا، وجدان آ گیا. اب تہجد میں اٹھتے تو بس رونا ہوتا، حتیٰ کہ اتنا گڑ گڑا کے روتے کہ گر جاتے اور ہلدی چونا لگتا. خط لکھنا پڑا، حضرت اتنا رونا آتا ہے کہ ہلدی چونا لگنے لگ گیا. کیفیت یہ بن گئی. 1 سال یا 2 سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے موقع پہ حضرت حاجی صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت سوال پوچھا. میاں رشید احمد بیعت کرنے سے پہلے اور بیعت کرنے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا؟ بیعت کرنے سے پہلے اور بیعت کرنے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا؟ حضرت تھوڑی دیر تو سوچتے رہے. فرمان لگے حضرت مجھے اپنے اندر 3 فرق نظر آئے ہیں. کون کون سے؟ حضرت ایک فرق تو یہ نظر آیا ہے کہ بیعت ہونے سے پہلے بہت سوالات وارد ہوتے تھے. ان کو حل کرنے کے لیے حاشیے دیکھتے تھے، پھر شرح دیکھتے تھے، پھر اور شرح دیکھتے تھے، تو بڑی مشکل سے جا کے رفع ہوتے تھے. جب سے بیعت ہوا ہوں کوئی اشکال ہی نہیں وارد ہوتا. فرمایا اور کہ حضرت دوسری بات یہ کہ اب جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی ہے طبیعت خود بھی کراہت کرنے لگ گئی ہے. فرمایا اور حضرت تیسری بات یہ کہ دین کی بات کرنی ہوتی ہے میں کسی کے مدح اور غم کا خیال نہیں کرتا، کھری بات کر دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد دین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ علم کا ہے اور وہ یہ کہ بندے کو نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہ آئے. یہ علم کا پہلا درجہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں کہیں بھی تعارض نظر نہ آئے. اور دوسرا یہ کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں. اور تیسرا ہے اخلاص. اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں مدح اور ذم برابر ہو جائے. میاں رشید احمد مبارک کو
اللہ نے تمہیں علم میں بھی کمال دے دیا، عمل میں بھی کمال دے دیا، اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا۔ یہ بیعت کی وہ برکت ہے کہ انسان میاں رشید احمد سے بلند ہو کر پھر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرے نزدیک حضرت گنگوہی افقہ من الشامین، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ سے حضرت گنگوہی زیادہ فقیہ تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا اور لکھنا کہ میری نظر میں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ علامہ شامی سے بھی زیادہ فقیہ تھے، فقیہ النفس تھے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے یہ رتبہ کیسے دیا؟ اللہ نے ان پر علم کا رنگ چڑھا دیا۔ اس لیے کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا، آپ تو جبال العلم میں سے ہیں، آپ کو حضرت گنگوہی سے، حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہونے کی کیا ضرورت ہوئی؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ہم نے مٹھائیوں کے نام تو دارالعلوم میں رہتے ہوئے پڑھ لیے تھے، مٹھائیوں کے ذائقے کا پتہ نہیں تھا، ہم حاجی صاحب کے پاس آئے کہ ہمیں مٹھائیوں کے ذائقے کا پتہ چل جائے۔ زہد، انابت، توکل، تسلیم، رضا، یہ مٹھائیاں ہیں نا، تو لفظ تو پڑھ لیے، حقیقت کیا ہے اس کا پتہ نہیں تھا۔ حقیقت پانے کے لیے حاجی صاحب کے پاس آئے، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر وہ مقام عطا فرما دیا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی حسن رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، امرتسر کے رہنے والے تھے، لاہور چلے گئے، وہاں انہوں نے ایک مدرسہ بنایا جامعہ اشرفیہ کے نام سے، بڑے مدارس میں سے ہے۔ اپنے بیعت کا واقعہ خود سنایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت تو بہت تھی، بہت عقیدت تھی، میں نے کئی مرتبہ بیعت ہونے کا اظہار بھی کیا۔ حضرت فرماتے کہ مفتی صاحب، بیعت کا اصل مطلب تو ہوتا ہے محبت عقیدت کا ہونا، کہ مرید کی طرف سے عقیدت ہو، شیخ کی طرف سے محبت ہو، تو مقصود موجود ہے، کیا ضرورت ہے بیعت کی؟ تو حضرت تنخواہ دیتے ہیں، میں چپ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اتنا مجھ پر غلبہ ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا، آج جو مرضی ہو میں نے بیعت ہو کے ہی واپس لوٹنا ہے۔ میں تھانہ باغبان پہنچا، حضرت تصنیف و تالیف کا کام کر رہے تھے، سلام کیا، پوچھا کیسے آئے؟ میں نے کہا حضرت بیعت ہونے کے لیے۔ تو میں مفتی صاحب مقصود تو حاصل ہے آپ کو؟ میں نے کہا حضرت مقصود حاصل ہے، آج ظاہر ابھی بیعت کر کے جانے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ بھئی آج تو یہ پکا تیار ہو کے آیا ہے، تو حضرت نے اپنا پین ایک طرف رکھ لیا اور مجھے بٹھا لیا، فرمانے لگے کہ مفتی صاحب میری 3 شرطیں ہیں بیعت کے لیے، پوری کریں گے؟ میں نے کہا کون سی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ امرتسر کے رہنے والے ہیں، پنجابی زبان بولتے ہیں، اور پنجابی زبان بولنے والے جب قرات کرتے ہیں نا قرآن مجید کی تو غنّے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، غنّے بڑے ہوتے ہیں پنجابی زبان میں۔ تو آپ کسی اچھے مجود سے، قاری سے تجوید پڑھیں تاکہ فجر کی نماز طوال مفصل کے ساتھ پڑھا سکیں، اتنی تجوید پڑھیں۔ میں نے کہا حضرت میں حاضر، میں تجوید پڑھوں گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ
آپ نے فلاں اور فلاں کتابیں فلاں عالم سے پڑھی ہیں اور وہ غیر مقلد تھا، اور یہ جراثیم کبھی نہیں نکلتے، لہذا اب آپ ان کتابوں کو دارالعلوم کے کسی استاد کے ساتھ سامنے پڑھیں، مگر شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں۔ اس وقت مفتی صاحب خود سبق پڑھاتے تھے، مفتی حسن صاحب دارالعلوم میں ابتدائی اسباق پڑھاتے تھے، بڑے ہونہار تھے، مفتی تھے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ دارالعلوم کے طلباء کے ساتھ بیٹھ کر استاد سے ان کتابوں کو دوبارہ پڑھیں۔ حضرت میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، تو تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت دو، اگر میں چاہوں تو میں پردے میں آپ کی اہلیہ کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں سوال پوچھ سکوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اب یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی نا کہ مجھے اجازت دیں، میں پردے میں آپ کی اہلیہ کو قسم دے کر آپ کی نجی زندگی کے بارے میں کوئی کوشچن پوچھنا چاہوں گا۔ میں نے کہا حضرت اجازت ہے۔ یہ اخلاص تھا مرید کا اور یہ اخلاص تھا پیر کا، ایسے مخلص تھے ہمارے حضرات۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت نے بیعت فرما لیا، اور بیعت فرمانے کے بعد پھر چند ہی دن کے بعد وہ ایک نسبت ہوتی ہے جو سینوں سے سینے میں منتقل ہوتی ہے، جس کے بارے میں نبی الاسلام نے بتلایا، ما صد اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدر ابی بکر۔ اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا میں نے اسے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ یہ ایک نور ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے جو دلوں سے دل اخذ کر لیتے ہیں، یہ مقناطیسیت ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ مقناطیسیت جب دل میں اخذ کی تو اللہ نے پھر ان کو مفتی حسن رحمت اللہ علیہ بنا دیا۔ تو ہمارے اکابر نے اس نسبت کو سیکھا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو امت میں جن سے اللہ نے کام لیا ہے وہ سارے کے سارے آپ کو صاحب نسبت نظر آئیں گے۔ آپ ایک بندہ ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جس کو نسبت نہ ملی ہو پھر اس نے پائیدار کام کیا ہو۔ وقتی کام تو سبھی کرتے ہیں، وہ تو بلتی چھاؤں ہے، اس کو قبولیت نہیں ہوتی۔ جس کام کو اللہ نے قبولیت دی ہو، یہ کام انہوں نے کیا ہوگا جو ظاہر علم کے ساتھ باطن علم کے بھی جامع تھے، جو مرج البحرین تھے۔ اللہ نے ان سے دین کا کام دیا۔ آج کے دور میں بھی اصول تو ہو رہی ہے کہ اگر ہم اپنے من کو سنواریں گے اور اپنے اندر اللہ کی محبت کو بھریں گے اور اللہ کے رنگ میں رنگیں گے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو پھر ہم سے کام لیا جائے گا۔ ورنہ بھاگیداری تو سب کر رہے ہیں، قبولیت پتہ نہیں کس کے مقدر میں آئے گی۔ قبولیت نصیب ہو اس کے لیے پھر یہ نسبت کا نور ضروری ہوتا ہے، تب کام آگے بنتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کی یہ نسبت قیامت تک چلے گی، اللہ تعالیٰ اس کو آگے چلائیں گے۔ جو اس کو حاصل کرے گا اس کے کام میں اللہ برکتیں عطا فرما دیں گے، مگر اس کے لیے کوشش ہم میں سے ہر ایک کو کرنی پڑے گی، ورنہ ظاہر داری ہے تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے یہ لا الہ کا پڑھنا لغت غریب کی مانند بننا۔ اللہ کے ہاں قبولیت تب ہوتی ہے جب من کے اندر پھر روشنی آتی ہے۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے، معصیت کی ذلت سے بندہ نکل جاتا ہے۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا،
حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ حضرت تصوف کا مقصود کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تصوف کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. تو دو باتیں بڑی اہم ہیں. اس نسبت کی محنت کیے بغیر گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی، بھلے بال سفید ہو جائے، بھلے یہ بال سفید ہو جائیں، بھلے انسان ہزاروں طلباء کا استاد بن جائے، جان نہیں چھوٹتی، سوچ ملی رہتی ہے، من پاپی رہتا ہے، اندر سے انسان دو رنگا ہوتا ہے، دوغلا پن ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے. اور دوسری بات کہ نسبت کی محنت کیے بغیر مقام احسان والی نماز نصیب نہیں ہوتی. مجھے آج تک زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے محنت نہ کی ہو اور اس کو ویسے ہی مقام احسان والی نماز مل گئی. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا. ادھر کا خیال، ادھر کا خیال، ادھر توجہ، ادھر توجہ، کھڑے کہیں ہیں، پہنچے ہوئے کہیں ہیں. اگر یہ دو علامتیں ہمیں اپنے اندر نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے من کو سنوارنے کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے نا ٹیسٹ ہر چیز کا. ٹیسٹ سن لیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی علیہ السلام کی بیویوں، اگر تمہیں بات کرنی پڑے پردے کے پیچھے سے تو تم ذرا سخت لہجے میں بات کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. اگر تم نرم بات کرو گی تو جس کے دل میں مرض ہے اس کو طمع ہوگی. تو غیر محرم کو دیکھ کر یا غیر محرم سے بات کر کے دل میں طمع آنا، یہ کس کی دلیل ہے؟ فی قلبہ مرض. تو اگر ہم باہر گلی میں نکلتے ہیں نماز پڑھ کے اور ادھر بھی غیر محرم کی نظر پڑ رہی ہے اور ادھر بھی، اور دل بھی للچا رہا ہے، تو یہ علامت قرآن مجید کے حساب سے کس کی ہے؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. اس مرض کا علاج ضروری ہے، ورنہ مرض کو لے کے جہنم میں جائیں گے سیدھے کے سیدھے. جسمانی طور پہ قلب بیمار ہوتا ہے تو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے. روحانی طور پہ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو جہنم کے منہ میں دھکیل دیتا ہے. اور دل کا مریض ہمیشہ قابل رحم ہوتا ہے، جسمانی مریض ہو یا روحانی مریض. اس لیے ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے اس دل پہ محنت کرنی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. وہ تو دلوں کو دیکھیں گے. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب. تو بھئی قلب سلیم، قلب منیب، یہ تو لے کے جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں. بندے سے دل مانگتے ہیں، بندے مجھے تمہارا دل چاہیے. اگر اس دل کے اندر غیر کی محبت ہوئی قبول نہیں کریں گے. ہمیں نہیں چاہیے. جاؤ ان المرء مع من احبا. تمہارے دل میں دنیا بھری ہوئی ہے نا، ہم دنیا کو جہنم میں ڈال رہے ہیں، جاؤ دنیا کے ساتھ. تو اس دل کو بنانا پڑے گا تاکہ یہ اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جائے. یہ ذکر و سلوک کی محنت اسی کام کے لیے ہے. اور آج کے اس دور میں فتنوں سے بچنے کا یہ واحد ذریعہ ہے. آپ غور کریں، ہمارے اسلاف جس وقت میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، ہم
اپنی بے عملیوں کے باوجود اس زمانے میں زندہ ہے. وہ اپنے تقوی و طہارت کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ہم زندہ بیٹھے ہیں. آج کے دور میں وہ بزرگ جن کے دلوں میں احد پہاڑ بڑا بے ایمان ہے، وہ بھی لرزاں اور ترساں ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے، فرمایا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. ایسے ایسے فتنے ہیں، ایک بندہ سے وہ اٹھے گا ایمان والا، شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی ہوگا. اب اس فتنوں کے زمانے میں ہم جیسے بندے جو دل سے ہی غافل ہوں، پرواہ ہی نہ ہو کہ دل بنانا یا نہیں بنانا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کچھ تو اپنے دل کو بنا لیں، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنانے کی کوشش کرنی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو خود ہی صاف کر دے. اگر دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو خود ہی صاف کر دے. مفسرین نے اس کا جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ جب گھر کرائے پہ ہوتا ہے نا تو پھر گھر کی صفائی کرایہ دار کی ہوتی ہے. تو دنیا میں یہ دل ہمارے پاس ہے تو صفائی بھی کس کی ہوئی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری. ہم اس کو صاف کریں. مسئلہ ہے شریعت کا، جس گھر کے اندر مورتی ہو، تصویر ہو، کتا ہو، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا اس گھر میں. تو جس گھر میں تصویر، رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، جس دل میں تصویر ہو کسی بندے کی، اللہ کی رحمت کا بھی تو اس کے اوپر نزول نہیں نہ ہوتا. اللہ بھی فرماتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. کیا تم نے دل کو صنم خانہ بنا لیا، بت خانہ بنا لیا؟ کیا تم نے اپنے دل کو گند خانہ بنا لیا؟ اس دل کو صاف کرنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی تاکہ یہ دل صاف ہو جائے، اس کے اندر سے گناہوں کی ذلت ختم ہو جائے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جیسا دل ہے اللہ معرفت دے دے، اللہ نور دے دے. تو وہی غور کریں، اگر ایک بندہ آپ سے دودھ لینے کے لیے آئے اور اس کے برتن کے اوپر پخانہ لگائے ہو تو آپ دودھ بھر دیں گے؟ آپ کہیں گے دفعہ صاف برتن لے کے آ. اگر ہم میلے برتن کے اندر دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ میلے آلودہ دلوں کے اندر علم و معرفت کو ڈالنا پسند نہیں کرتا. اس لیے ہمارے بزرگ ان دلوں کو چمکاتے تھے اور چمکا کے پھر دعائیں کرتے تھے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. کوئی تو زندگی کا دن ہم بھی ایسا گزاریں کہ سارے دن میں ہم نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو. اللہ اکبر، کب یہ موقع ملے گا؟ ہمارے سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ سے ان کا ایک ملفوظ نقل کر کے یہ آج اس بات مکمل کر دیتا ہے. فرمایا کرتے تھے جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، ایسا ہی ہے کہ اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارا ہے. ہمارے دل میں بھی تمنا ہو اللہ ہمیں بھی ایسا موقع دے. امام ربانی ندوی لسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں گزری ہیں کہ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا واقعہ لکھا ہے، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن. قیامت کے دن جب یہ ہستیاں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی،
وہاں ہمیں اپنے آپ پہ کتنی شرم آئے گی. اللہ اپنے وقت بھی دیا، نیندیں بھی دیں، عزتیں بھی دیں، پردے بھی ڈالے ہمارے اوپر، اور ہم تیرے کرم سے عزتوں کی زندگی بھی گزارتے رہے، مگر ہم نے تجھے اپنے دل میں لانے کے لیے کوشش بھی نہ کی. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، ہمیں تقویٰ کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. میرے مولا، زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. میرے مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرما، اے کریم مہربانی کی نظر فرما. اللہ، ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہمارا نفس رکاوٹ بنا ہوا ہے، شیطان بدبخت دشمن ہے. اللہ، ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رات کو توبہ کرتے ہیں، دن میں توڑ بیٹھتے ہیں، دن میں توبہ کرتے ہیں، رات کو توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ، ہماری حالت کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اپنے دل پر غم کس کے سامنے کھولیں. اللہ، لوگ ہم سے اتنا حسن ظن رکھتے ہیں اور ہم اپنی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں. میرے مولا، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ، ہم تو سچی بات ہے آپ کی صفت ستاری کے صدقے جی رہے ہیں. اللہ، آپ کی ستاری کا معاملہ نہ ہوتا، گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسموں سے اتنی بو آتی، کوئی ہمارے پاس بیٹھنا پسند بھی نہ کرتا. اللہ، جب آپ نے اتنی ستاری فرمائی ہے، اللہ اب ہماری اصلاح بھی فرما دیجیے، ہماری اصلاح بھی فرما دیجیے، دلوں کو منور کر دیجیے. اللہ، ہمیں اس پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیجیے، شریعت پر استقامت عطا کیجیے. اللہ، گناہ کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھنا چاہیے، اٹھے ہاتھوں کو واپس کر دیجیے. قدم بڑھنا چاہیے، بڑھتے قدموں کو واپس لوٹا دیجیے. میرے مولا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. یہ حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ ان سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. انہوں نے پروگراموں کے لیے جو محنتیں کی، کوششیں کی، اللہ اس کے بدلے ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو اجر اور ثواب عطا فرما. آپ اس میں دلوں میں الفتیں محبتیں زیادہ بڑھا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ، قیامت کے دن اپنی رحمت کے ساتھ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ، پل صراط پہ آسانی کے ساتھ گزرنا آسان فرما. اے کریم آقا، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. اے کریم آقا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ، کوئی بندہ اگر کہیں بتخانے سے نکل کے جہنم جائے، اس پہ تو کوئی حسرت نہیں. حسرت تو اس پہ ہے جو مسجد میں زندگی گزارے، مدرسے میں زندگی گزارے، اور پھر اپنی کوتاہیوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے. میرے مولا، ہم مسجد سے نکل کے جہنم میں نہیں جانا چاہتے. مہربانی کر دیجیے، مہربانی کر دیجیے. اللہ، ہم پر مہربانی فرما دیجیے. اللہ، ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ،
ساری زندگی علم حاصل کی، عبادت کی، اگر آپ کے یہاں یہ چیزیں قبول نہ ہوئی تو پھر تو ٹخنے اور بکنے پہ جانوروں کے بھی نشان پڑ جاتے ہیں. ہم نے اور جانوروں میں پھر کیا کر کے رہے گا. اللہ مہربانی کر دینا، اللہ نسبت کی لاج رکھ لینا. اللہ آپ نے یہ علم کی نسبت عطا فرمائی ہے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچا لینا. میرے مولا، ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے. جب قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں اللہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کر لیں گے، یہ مولا ڈر لگتا ہے. اگر آپ نے اندھا کھڑا کر دیا تو وہاں بھی دیدار نصیب نہیں ہوگا. اللہ دو بیماریوں سے بچا لینا، دو بیماریوں سے بچا لینا. اگر یہاں دیدار نہیں کر سکے، بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان جنسوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل فرمایا. اللہ قیامت کے دن کا دیدار عطا فرما دینا، ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، ان کے ہاتھوں اور کوثر کا جام عطا فرما دینا. اللہ قیامت کے دن میں اپنی رضا عطا فرما دینا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ادھر سے آئیے.